مجھے ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا یہ بتائیں تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا واجب ہے۔ کہتا ہے تقلید نہ کریں تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا کسی کی بھی نہیں۔ پھر ان کو بھی گناہ ہوتا تھا نا، مجرم تھے، ان کی بیعت تم نے تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا تقلید کرنا واجب ہے، نہ تقلید کریں تو گناہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی کی تقلید نہیں کی اور ان کو گناہ بھی نہیں ہوا۔ مجھے کہتے ہیں عجیب بات ہے، جب نماز نہ پڑھیں تو جرم ہے، تو جو بھی نہ پڑھے جرم ہے، تو جب تقلید نہ کرنا گناہ ہے تو امام ابو حنیفہ تقلید نہ کریں، ان کو گناہ کیوں نہیں؟ یہ غیر مقلد آپ کبھی کہیں گے اگر ہم غیر مقلد ہیں تو کیا ہوا؟ خود تمہارا امام بھی تو غیر مقلد تھا، اگر نہیں غیر مقلد تو مجھے بتاؤ وہ کس کا مقلد تھا؟ آپ نے سمجھ نے بڑی مضبوط دلیل پیش کی ہے، پھر آپ نے کہنا مولانا عبدالحی صاحب سے مولانا لیاز کو من کر ٹیلی فون تو ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے، مولانا کی تاریخ لے کر دے دو۔ جب میں نے خود آنا ہے آپ نے کہنا ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ نے پھنس جانا ہے پھر آپ نے کہنا ہمیں تاریخ لے کر دو۔ بھائی اپنا عقیدہ بیان کرو، بیان کرتے رہو گے انشاءاللہ فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں نے کہا بیٹا دو مسئلے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تجھے پھر یہ مسئلہ سمجھ آنا ہے۔ مجھے کہتے کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا ہر انسان کے لیے نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا اگر کوئی انسان کسی نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو پھر مسلمان ہوتا ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے؟ کہتا وہ تو کامل انسان تھے۔ تو میں نے کہا کلمہ کس کا پڑھا تھا؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا تو کہہ رہا کسی کا کلمہ نہ پڑھے انسان مسلمان نہیں ہوتا، تو جب حضور نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر؟ کہتا ہے وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھیں، وہ تو خود نبی تھے، کیوں کلمہ پڑھیں، وہ تو خود نبی تھے۔ میں نے کہا ایک مسئلہ حل ہو گیا، اس کو نہیں پتہ کیسے شکار میں پھنس رہا ہے۔ میں نے کہا جال میں آ رہا ہے نا۔ میں نے دوسرا مسئلہ میں نے کہا بتا باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا باجماعت نماز نہ پڑھے تو پھر؟ کہتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا باجماعت نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے کچھ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں یہ باجماعت ہے۔ میں نے کہا تم سب باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تو نے خود کا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں باجماعت ہے، تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام کس کے پیچھے ہے؟ پھر وہ تو بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہے نا۔ کہتے ہیں وہ کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو، وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، ہر انسان کسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، خود نبی کسی نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ خود نبی ہے، مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود امام ہے۔ میں نے کہا ہم سارے تقلید کرتے ہیں، ابو حنیفہ تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ خود امام ہے، وہ خود مجتہد ہے، وہ تقلید کیوں کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ مجتہد تقلید کرے تو گناہ ہوتا ہے، ہم تقلید نہیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ مجھے کہتا اچھا حضرت امام شافعی بھی تو امام ہیں، امام مالک بھی تو امام ہیں، امام احمد بھی تو امام ہیں، امام ظفر، امام حسن، امام مزاحی، امام فلاں، اتنے امام موجود تھے، آپ نے سارے امام چھوڑ کر امام حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا تو اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، شہر میں اتنی مسجدیں موجود تھی ساری چھوڑ کر تو یہاں کیوں آیا ہے؟ مجھے کہتے جی باقی مسجد ہیں لیکن چھوٹی ہے، یہ مسجد بڑی ہے اور جامع مسجد ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے، باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی آپ دلیل نہیں دیتے، مثالیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا مولوی آئے گا تو دلیل دیں گے، تو جیسا جاہل آئے گا تو مثال دیں گے، تو سے ہماری مثال ہی قابو نہیں ہو رہی، تو نے ہماری دلیل کو کیا سنبھالنا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھے، میں علماء کی خدمت میں بات کہتا ہوں، جب عالم سے بات کرو تو دلیل پیش کرو، اور غیر عالم سے بات کرو تو پھر مثالیں پیش کرو۔ عالم دلیل سے قائل ہوتا ہے اور غیر عالم مثال سے قائل ہوتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فقہ کا معنی سمجھ آ گیا؟